ایسے ہی ایک خاص موضوع جس پر میں آپ کے سامنے آج مخاطب ہوں، اس حوالے سے جو بڑا ہی خوبصورت پیغام اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں عنایت فرمایا ہے، وہ بڑا ہی نایاب ہے کہ اگر انسانوں میں آج یہ طرز زندگی آ جائے اور حضور کے اسوہ حسنہ پہ آ جائیں تو جتنی تفریقیں ہیں، جتنی خدشیں ہیں، عداوتیں ہیں، اور جتنی رنجشیں ہیں اور جتنی دوریاں ہیں، یہ ساری کی ساری تبدیل ہو کے دوستی میں اور امن میں تبدیل ہو جائیں۔ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، فرمایا نیکی اور برائی برابر نہیں ہے، نیکی اور برائی برابر نہیں ہے۔ ادفع بالتی ہی احسن، فرمایا برائی کو نیکی کے ساتھ دور کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنِكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو فرمایا اس کے ساتھ بات یہاں تک آ جائے گی کہ وہ جو تیرے اور تیرے مخالف کے درمیان جو عداوت ہے، دشمنی ہے، فرمایا وہ کان نارو ایسے ہو جائے گی ولی حمیم، جیسے گہری دوستی ہوتی ہے۔ فرمایا نیکی اور بدی برائی برابر نہیں ہے، اور فرمایا کہ اگر تو ایسا ہو جائے کہ تم اپنی نیکیوں کے ساتھ برائیوں کو دور کر دے تو تیرے جو مخالف بھی ہے نا وہ بھی تیرے اپنے ہو جائے، وہ بھی تیرے اپنے ہو جائے۔ اب اس کا مفہوم ذرا اسے میں اپنی ذرا، چونکہ ہمارا ماحول ایک ہے تو ذرا اپنی ماحول کے سامنے ذرا اپنے انداز میں ذرا ویسے اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اس آیت کا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا اس آیت کا پہلا حصہ کہ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے۔ ذرا سنیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، جیسے آج کل، یا اس کا میں آپ کو مفہوم ذرا آیت کا کھول رہا ہوں۔ جیسے آج کل ہمارے ماحول میں ہمارے آس پاس یہ بات مشہور نہیں، یہ نہیں، ذرا زمانہ سارا ایک ہو جائے گا، زمانہ سارا ایک ہو جائے گا، سارے ایک ہو جائے گا، چھوڑو جی بس جی نے تھوڑا دیر کرے تو بس آپ نہیں کرو گا کسی نے سونا ہوگا۔ لیکن اللہ جگہ میں دل کری وہ تو ہمیں حکم دے رہے اپنے محبوب کے ذریعے، فرمایا کہ نیکی برائی برابر نہیں ہے، اس میں فرق کرو، نیکی اور برائی میں بڑا فرق ہے، کہاں نیکی کہاں برائی۔ تو مایوس نہ ہو، گھبراؤ نہ، گھبرا کے مایوس ہو کے اگر ایک دو جیلی بندے مل جائیں، کوئی خبیث مل جائیں، شریر مل جائیں، تو سمجھتے ہو کہ سارے ایک جیسے ہو گئے، سارے ایک جیسے ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے، سارا زمانہ ایک جیسا نہیں ہے، سارا زمانہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اور یہ ذرا میں آپ کو بات پیغام ذرا سمجھانے کے لیے، اگر سارے ایک جیسے ہو بھی گئے ہیں، ایک جیسے ہو بھی گئے ہیں، تو میں آپ سارے اپنی اپنی جگہ پہ ہم قرآن پاک کے مکلف ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، قرآن پاک کا ہر فرمان ہے اس کا میں آپ سارے اپنی اپنی جگہ پہ ہم سارے ذمہ دار ہیں۔ اگر میں عمل نہیں کر رہا تو آپ کریں، آپ نہیں کریں تو میں کروں گا، ہم ذمہ دار ہیں سارے۔ جو عمل کرے گا وہ تر جائے گا، جو نہیں کرے گا وہ ڈوب جائے گا۔ اور ہمیں دوسروں کی ذمہ داری نہیں رکھی، دوسروں کی ذمہ داری نہیں رکھی، یہی تو بات ہے۔ کلام مجید برہان رشید میں کئی ایسے مقام ہیں، فرمایا میرے محبوب خود سرکار کو براہ راست فرمایا ہم نے
ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا ہے، بشیر بنا کے بھیجا ہے۔ نذیر کا مطلب ڈر سنانے والا، بشیر کا مطلب بشارت دینے والا۔ مطلب یہ کہ برائی کرو گے تو اس پہ جو وعید اور جو عذاب آئے گا اس سے متنبع کرنے کے لیے محبوب ہم نے آپ کو نذیر، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ اور اگر اچھائی کرو گے، بھلائی کرو گے، خوبیوں میں آگے بڑھو گے تو میرا رب تمہیں جنت عطا کرے گا۔ تو جنت کی بشارت کے لیے فرمایا ہم نے تمہیں بشیر بنا کے بھیجا، حضور نذیر بھی ہے، بشیر بھی۔ اور فرمایا ہم نے آپ کو نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا ہے، اپنا پیغام پہنچانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کو ان کے ذمہ دار نہیں ہے کہ اگر یہ اچھائی نہیں کریں گے، اگر یہ راہ راست پہ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو پکڑ لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ انہیں پیغام دیں اور بس کریں، آپ انہیں پیغام دیں اور آگے چلے جائیں۔ قیامت والا دن جب آئے گا ہم خود ان سے پوچھ لیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم کہاں رہے ہو۔ یہ ایسے نہیں ہے ذرا۔ اور ایک مقام پہ تو یہاں تک فرمایا ہے معلوم، کہیں آپ ان بندوں تک اس پیغام کو اس دلچسپی کے ساتھ پہنچانے کی غرض سے اور ان کو آپ اتنی اہمیت کے ساتھ، اتنی دلچسپی کے ساتھ اور اتنی انہماک کے ساتھ آپ انہیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو یوں کھپا رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ آپ ان کی خاطر اپنی جان نہ دے دیں۔ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے اس دلچسپی کے ساتھ، آپ کو اتنا انٹرسٹ ہے کہ آپ اتنا رسک لے رہے ہیں، آپ یہاں تک چلے گئے، آپ ہر وقت اس پیار سے، محبت سے اور اس شوق سے اور اتنا آگے بڑھ کے آپ ان تک یہ اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ آپ اپنی جان نہ دے دیں، لیکن ہم نے تو آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ ہم ان سے خود پوچھ لیں کہ حشر والے دن کہ یہ کیا کرتے رہے۔ تو مطلب یہ کہ فرمایا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، یہ کان کھول کے سن لیں، یہ ہمیں یہ تفریق ہونی چاہیے، اور اچھائی اور برائی کے اندر ہمیں ایک تمیز نظر آنی چاہیے کہ فرق ہے اور بڑا فرق ہے، زمین و آسمان جتنا فرق ہے۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ انداز ہے، فرمایا جیسے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، انا تے سجا کھا برابر نہیں ہو سکتے، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی یہاں فرمایا کہ برائی اور اچھائی میں یہ برابر نہیں ہے، بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ جو اچھائی کو اپنانے والا ہے، جو نیکی کو اپنانے والا ہے، جو نیکی کرنے والا ہے، ان کا تو یہ اعزاز ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں ہم ایسا اجر دیں گے، ایسا اجر دیں گے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جو برائیوں میں، بدیوں میں، تقصیروں میں جو پھنستے ہیں اور پھنس جاتے ہیں اور نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے، اور یہی وہ کہہ دیتے ہمارے ماحول میں، بس جی چھڑو زندگی کو خدائی خدے بسائے ڈگو چاہیے، ایسی بات نہیں۔ اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے، تو اس سے نکلنے کا راستہ بتایا۔ اور وہ جو آپس کی ہماری دشمنیاں، لڑائیاں، جھگڑے آج کل کے اس ماحول میں، تو ہمارے بندے اگر تو اپنے طرز زندگی کو یوں بنا لینا، اگر تو ایسا بن جائے کہ تو ان برائیوں کو جو تیرے اور تیرے مخالف کے بیچ میں، درمیان میں وہ جو لڑائیاں، جھگڑے کو فساد برپا ہوئے ہیں، اگر وہ ایسا ہے تو تم ٹھیک ہو جا، تم اچھائی کے ساتھ، تم بھلائی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ تو پیش آ، تو فرمایا کہ تیرے اور تیرے اس دشمن کے درمیان
وہ جتنی دشمنی اگر تو اچھا ہو جائے گا اور نیکی کا تو حامل ہو جائے گا تو ایک دن وہ آئے گا کہ وہ تیرا دشمن جو ہے وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا، تیرا گہرا دوست بن جائے گا، کانہ ولی حمیم، وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔ لفظوں کی بڑی خوبصورتی ہے، بڑے خوبصورت لفظ رکھیں۔ فرمایا فَإِذَا الَّذِي، پس جب تو بینک و بینہ عداوت، پس تیرے اور اس کے درمیان وہ جو دشمنی ہے نا، اگر تو اچھا رویہ اختیار کرے گا، اگر تو اچھائی لائے گا، تم نیکوکار بن جائے گا اور تم نیکی کا پاس کرے گا تو کانہ وہ ایسے ہو جائے گا جسے ولی حمیم، جسے گہرا دوست ہوتا ہے۔ دو لفظ لگائیں، ولی اور حمیم، ولی اور حمیم۔ ولی کا معنی دوست، ولی دوست، اور حمیم، حمیم یہ حمام سے نکلا، جیسے حمام ہے نا درخت، یہ حمام کو حمام اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیونکہ گرم پانی ہوتا ہے، سردی میں جا کے بندہ ذرا راضی خوشی جا کے نہا لیتا ہے، پانی گرم مل جاتا ہے۔ یہ حمام کا نام بھی کسی حمیم سے حمام رکھا ہے، اس کا معنی ذرا گرم۔ اور یہاں اس آیت مبارکہ میں لگایا ہے اس نہج پہ، اس سوچ پہ، اس فکر پہ کہ جو دوستی ہوتی ہے نا ذرا حمیم، ذرا میں اس کی تھوڑی سی ذرا وضاحت کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں بسترے میں، رضائی میں، ترپڑ میں جب بندہ سوتا ہے تو بندے کو ہوپ آتی ہے نا ذرا ایسا ہوپ نہیں دے ذرا سارے اے ہوپ اے سے امین جو تو دوست جب دوست کو آپس سے تھپا پا کے ملے نا ذرا، دوست کو جب ملے نا ذرا تو طبی طور پہ جب بندہ دوست کو ملنا ذرا ہلکی جی، اور خاص کر جب دوست کو ملے نا تھپا پا کے ذرا تو ان ہلکی جی ہوپ آتی ذرا، تو سجنا دی تو بڑی ہوپ ہوتی ہے نا ذرا، ایسی ہے نا ذرا سجنا دی بڑی ہوپ ہوتی، دوستاں دی اے بڑی ہوپ ہوتی، ہلکی ہلکی ہلکا جیسے سیکا آتا ذرا باڈی جسم۔ اس طرح سے فرمایا ولی حمیم کہ وہ تمہاری جو عداوت ہے، جو دشمنی، اس گہری اس ہوپ میں بدل جائے گی۔ کاش جیسے گاتوں سے، کاش تو میری پلکوں پہ چلتا، میں تیرا راستہ ہوتا، پلٹ آتا میں جنت سے اگر تو میری قبر پہ کھڑا ہوتا۔ تو دوستی بڑی نعمت ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اسلام امن والا دین ہے، اسلام سکون والا دین ہے، اور اسلام دوستی کا، تعلق کا، رابط کا، محبت کا، پیار کا درس دیتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ جتنے انسان ہیں سارے کے سارے عالمی انسانیت یہ آپس میں جڑ جائے۔ یہ اسلام چاہتا ہے، اسلام درس یہی دیتا ہے، اسلام یہی درس دیتا ہے کہ ہم سارے ایک دوسرے کے دوست بن جائیں۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اسلام سلامتی والا دین ہے، امن والا دین ہے۔ اور یاد رکھیں انسان کا معنی ہے ذرا انسان انس سے، انسان دو باتوں سے، انس سے بھی ہے، نسیان سے بھی۔ نسیان کا معنی بھولنا، بھول جانے والا، یہ بھی انسان کی طبیعت کے اندر شامل ہے۔ اور انسان انس سے یعنی محبت سے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے، دین ہمارا چاہتا ہے ہم سارے آپس میں ہم جڑ جائیں، اور اسی پہ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک سوائے اس کے نہیں صرف انسان آپس میں جو مومن ہے، آپس میں مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو مطلب کیا کہ جو ایمان ہے، جو اسلام ہے، یہ ایسی دولت اور ایسی نعمت ہے کہ یہ بکھرے ہوئے انسانوں کو بھی آپس میں بھائی بھائی بنا دیتے ہیں۔ ایمان اور اسلام یہ ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کو بکھرے لوگوں کو ملا دیتے ہیں، جو جوڑ دیتے ہیں اور آپس میں بھائی بھائی بنا دیتے ہیں۔
حالانکہ انسان کی طبیعت کے اندر، نیچر کے اندر، انسان کی نیچر کے اندر، اس کی قدرت کے اندر جو ہے نا، انسان جھگڑالو بھی ہے، یہ جلد باز بھی ہے، جلدی گرما پتنا تھا، جلدی اڑ کے گرما پتنا تھا۔ انسان جھگڑالو بھی ہے، انسان جلد باز بھی ہے، انسان کمزور بھی ہے، یہ انسان کی طبیعت کے اندر چیزیں شامل ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں دانائی اور حکمت عطا کی ہے، وہ ایسے خوبصورت پیغام ہیں اور فرامین و ارشادات ہیں کہ اگر ان پہ عمل کیا جائے نا تو ہم آپس میں یوں ایک ہو سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ صرف کمال میرے اور آپ کے دین کا ہے، اور جہاں امن کا اور سلامتی کا درس دین اسلام نے دیا ہے، یہاں دنیا کا کوئی اور مذہب ایسا درس نہیں دیتا، کوئی اور ایسا درس نہیں دیتا، امن والا، سکون والا، سلامتی والا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ذرا، قرآن و سنت کے ذریعے اپنی تاریخ کو پڑھیں ذرا، آغاز اسلام سے ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ رہا ہے، کتنی آپ نے محفلیں سنی، آپ نے خطبات سنے، تو میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خوبصورت کردار اور اخلاق خطبہ ہمارے سامنے رکھتے رہے، تو آپ کا اخلاق کریمانہ اور آپ کا اسوہ حسنہ ہمیں کیا درس دے رہا تھا کہ حضور نے جب سے اعلان نبوت فرمایا اور اللہ کریم کا پیغام آ کے دیا ہے، حضور نے شروع کیا تو کتنے کفار و مشرکین آپ کے مخالف ہیں، کون سی تکلیف جو آپ کو نہیں دی، ہر تکلیف کو آپ نے سینے سے لگایا، لیکن اللہ جل وعلا کے اس پیغام کو حضور نے چھوڑا نہیں، اس دین اسلام کے علم کو اٹھا کے اسے یوں نکلے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، گھر کی، کنبے کی پرواہ نہیں کی، بلکہ یہ وقت بھی آ گیا کہ انہوں نے آپ کو شب ابی طالب میں بات کر کے رکھ دیا، اور آپ سے سارا سوشل بائیکاٹ ہو گیا، خوشی میں نہیں، غمی میں نہیں، برتنے میں نہیں، کوئی بتاؤ آپ سے 3 سال تک بات رہا ہے آپ سے، آپ نے ہر مصیبت جھیلی ہے، اور یہاں تک آپ نے مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے آپ مدینہ منورہ شریف ہجرت کر کے چلے گئے۔ یہ خالی لفظ نہیں ہے، ان لفظوں کے اندر بڑی گہرائی ہے کہ حضور مکہ جیسی وادی کو چھوڑ کے آپ مدینہ منورہ شریف آپ تشریف لے گئے، اور پھر جب وہی مخالف، وہی دشمن جو آپ کو سب و شتم کرنے والے ہیں، جو گھر سے نکالنے والے ہیں، جو آپ کے جانی دشمن ہیں، کتنے قاتلانہ حملے کیے انہوں نے، تو جب آپ مدینہ منورہ شریف آپ تشریف لے گئے اور واپس پھر آپ فاتحانہ انداز میں آئے، حضرت خود ایک بار عالم سفر میں جا کے سوچو کہ وہ سارے جو آپ کو مارنے والے ہیں، آپ کو سب و شتم کرنے والے ہیں، آپ کو تنگ کرنے والے ہیں، وہ سارے صفوں میں کھڑے اور حضور واپس تشریف لائے ہیں، آپ پہنچ کے آئے ذرا، آج حضور 10,000 کے لشکر کے ساتھ آئے، حضور کھڑے ذرا سامنے اور وہ صفے پاڑیاں بندی ہوئی ذرا، تو سرکار فرماتے ہیں بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، سو شرم سے گردنیں جھکی، تو کہنے لگے جیسا آپ چاہیں، اب آپ فاتح ہیں، آپ غالب ہیں، ہم سارے مغلوب ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں لا تسلیم علیکم، جاؤ آج کے دن میں نے تمہیں معاف کیا ہے، جو سلوک میرے بھائی جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، میں بھی وہی کرتے ہوئے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ یہ اخلاق اور یہ امن اور سلامتی والا درس یہ تو دین اسلام میں مل رہا ہے، یہ تو اللہ کے محبوب دے رہے ہیں، اور آغاز سے یہ انداز اپنایا ہے، آغاز سے لے کے یہ تو مسلمانوں کی بنیادوں کے اندر یہ امن شامل ہے، سلامتی شامل ہے، اور وہی درس اور وہی پیغام آخر رہتی دنیا تک وہی پیغام پہنچائے۔ آج ہمیں یہ ہماری کیونکہ ہماری غفلت اور ہماری سستی ہے کہ ہم اس دین سے غافل ہو گئے، ہم سست ہو گئے، ہم سو گئے، ہم اس سے دستبردار ہو گئے، ہم اسے کاٹ کر دیں، ہم نے اسے کچھ نہ کر دیں،
اس کا دھیان ہی نہیں کیا. اور آج ہماری سستی اور غفلت پہ آج سائنسی تعلیم رکھنے والے وہ فلسفی منطقی اور وہ یورپ کے دل دادا وہ آج ہمیں تصویریں دکھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب جی آپ فلاں ملک کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، یوں تہذیب ہے، یوں تدبر کا تمدن کو اور خیال رکھا ہوا ہے، یوں ثقافت ہے، ہم یوں کرتے ہیں، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے. میرے عزیزوں صاحبوں، میرے بھائیوں، یہ جو آج وہ ہمیں غیر مسلموں کے ملکوں سے جو کچھ نظر آ رہا ہے، اگر ہم ادھر صحیح ہو جائیں تو ان سے کہیں بہتر وہ ثقافت، وہ کلچر، وہ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا کا وہ خوبصورت اسوہ حسنہ اللہ رب العزت نے وہ بڑے مجید میں محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. وہ آج ہماری مسجدوں کی الماریوں میں بھرا پڑا ہے. احادیث کی کتب کے اندر وہ حضور کا اسوہ حسنہ وہ لپیٹ کے وہ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. اگر کمی ہے تو ہم میں کمی ہے، اسلام میں کمی نہیں ہے. آج تانا ملنا تو ہمیں چاہیے تھا، لیکن ہماری بجائے وہ تانا ملتا ہے آج اسلام کو اور دین کو تانا مل رہا ہے کہ مسلمان ایسے، مسلمان ایسے. وہ مسلمان ایسے نہیں ہیں. وہ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ فرمانے لگے مقاطع المسلم شریف میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اندر آپ نے لکھا کہ کسی نے آپ کو شکایت کی کہ حضور صوفی بڑے چور ہو گئے، صوفی بڑے اداریوں والے بڑے چور ہو گئے. یہ حضرت صاحب سے انہوں نے کہا تو یہ حضرت علاؤدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو بات سنا رہے تھے اور زیادہ کثرت سے وہ مسلم شریف پڑھتے تھے، شاید اسی کتاب کی یا کسی اور کی. آپ فرماتے ہیں ہمارے شہر کے پاس نہ کوئی آیا اور اس نے کہا کہ جناب صوفی بڑے چور ہو گئے. تو ہمارے بزرگ فرمانے لگے کہ صوفی چور نہیں ہوئے، صوفیوں کے روح میں چور آ گئے. صوفی چور نہیں ہوئے، صوفیوں کے روح میں چور آ گئے. تو بات یہ کہ اسلام جیسے پہلا تھا اسلام آج بھی ویسے ہی ہے. دین جیسے پہلا تھا ویسے دین آج بھی ہے، لیکن اس کے اندر چور آئے جنہوں نے آ کے نقشہ بھی ڈالا، جس وجہ سے آج تانا ملتا ہے تو وہ دین اسلام کو تانا دے رہے ہیں. دین اسلام ایسا نہیں، آغاز سے لے کے آج تک رہتی دنیا تک بحمد اللہ یہ صرف اینڈ ساؤنڈ رہے گا. اس کے اندر کسی قسم کی نہیں، اصول و ضوابط کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہے ہیں قرآن مجید میں فرمایا کہ تم اگر جو معبودان باطلہ کو ماننے والے ہیں نا، جو غیر خداؤں کو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو ماننے والے ہیں نا، ان معبودان باطلہ کو، ان بتوں کو، ان غیر خداؤں کو فرمایا تم گالی نہ دینا. قرآن مجید میں فرمایا ان غیر خداؤں کو گالی تم نہ دینا. مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ جن کو وہ لوگ پوجتے ہیں ان معبودان باطلہ کو تم گالی نہ دینا. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اٹھ کے اس کے بدلے میں تمہارے معبود حقیقی کو گالی دے. یہ درست تو اسلام دے رہا ہے، یہ تو اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے. ہمیں فرمایا کہ کہیں تم ان کے جھوٹے خدا کو گالی دو اور وہ تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دے دیں. یہ تو ہمیں خود بتایا گیا. اور سرکار کا انداز، سرکار کا رویہ اور سرکار کا کردار وہ کیا عالی شان ہے. اور آپ کے خلفائے راشدین تمام حضور کے خلفائے راشدین اپنی اپنی خلافت میں انہوں نے وہ کمال کیا ہے کہ انہوں نے غیر مسلموں کے حقوق کا خیال کیا ہے. اور باقاعدہ ہمارے اصول و ضوابط میں خلفائے راشدین نے یہ لکھا ہے کہ جو غیر مسلم ان کے چرچوں کو، ان کے مندروں کو، ان کے کلیسوں کو گرایا نہیں جائے گا. وہ جیسے کہ اپنی عبادت کے لیے گھنٹی بجاتے ہیں، سیٹی بجاتے ہیں، انہیں بجانے دو. اپنے اس دائرے میں جو کرتے ہیں کرنے دو. کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کا حق نہیں کھانا. یہ تو تعلیم ہے. لیکن آج کچھ لوگ اٹھ کے نا یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، یورپ کی مثالیں دیتے ہیں. ان کے لیے آج فلسطین طرف شگافی ہے، وہ فلسطین کو آج دیکھ لے گا.
اگر یہود و نصارہ مخلص ہوتے اور وہ عدل پسند ہوتے، انصاف پسند ہوتے، امن والے ہوتے، تو آج جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے یہ ایسا نہ ہوتا۔ آج ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار کو ایسا بنائیں اور اپنے کردار کو، انداز کو صحیح کر کے، اپنے اخلاق کو بہتر بنا کے یہود و نصارہ کو اپنا نقشہ دکھائیں، انہیں یہ نقشہ دکھائیں کہ عدل پسند تو نہیں، عدل پسند ہم ہیں، انصاف پسند تو نہیں ہم نے، امن پسند تو نہیں تھے، امن پسند ہم ہیں۔ ہمارے اصول و ضوابط میں آغاز سے لے کے آج تک ایسی بات ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ہمارے کسی سپہ سالار نے اور نہ ہی ہمارے کسی کمانڈر نے کوئی ایسی کوئی زیادتی کی ہے۔ شروع سے ہماری آغاز اسلام کی جنگوں کو، غزوات کو آپ اٹھانے لگا، اس کے اندر بھی یہ بات شامل تھی کہ اگر جنگ ہو تو عورتوں کو مارا نہیں جائے گا، بچوں کو نہیں مارا جائے گا، لیکن آج فلسطین کے اندر نشانہ ہی بچے، نشانہ ہی عورتیں، اور نشانہ ہی ہسپتالوں کو لگایا جا رہا ہے، نشانہ ہی مسجدوں کو لگایا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو اسلام ہے، دین ہے، وہ امن والا دین ہے، اور جتنے اخلاق عالی ہیں وہ سارے کے سارے یہی اسلام ہیں۔ اگر آپ کمی ہے تو وہ ہم میں ہے، ہم عمل نہیں کر رہے، لیکن ہمارے جتنے بھی ماضی ہے اور ہمارے ماضی کے جتنے بھی شیوخ گزرے اور جتنے بھی نمائندگان گزرے، جتنے بھی سالات گزرے، وہ سارے کے سارے وہ صلح جو، امن جو تھے، اور اگر وہ انہوں نے جنگیں کیے، یہود و نصارہ کے سامنے آئے، تو اس وقت جب انہوں نے اللہ اس کے رسول سے دشمنی کی ہے، جب انہوں نے بے حیائی کو فروغ دیا، تو تب وہ باہر آئے۔ کسی نے ذاتی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتی پوری زندگی کے اندر سرکار نے ذاتی انتقام نہیں لیا، جب بھی اللہ رب العزت کی وحدت پہ، اس کی بندگی، اس کی عبادت و ریاضت میں جب اس کی ذات کی بات آئی، تو پھر سرکار تلوار لے کے باہر آ گئی، اپنی ذات کے لیے آپ نے کوئی انتقام نہیں لیا۔ اور سارے کے سارے میں عرض کر رہا ہوں، خلفاء راشدین جناب سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے اپنی پوری خلافت کے دور میں کوئی ایسی زیادتی کی نہیں، بلکہ آپ ہر وہ شہر کے امیر کو آپ تاکید کرتے کہ کسی غیر مسلم کا حق نہیں کھانا، کسی کا حق نہیں مارنا، جو ان کے حق ہیں انہیں دینے، وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جیسے وہ عبادت کرتے ہیں انہیں کرنے دو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں، اسلام کا پیغام پہنچاؤ، کسی کو زبردستی اسلام کی طرف نہیں لانا، بلکہ اپنا کردار ان کے سامنے رکھو کہ وہ تمہارے کردار سے متاثر ہو کے وہ اسلام کی طرف آ جائے، وہ اسلام کو ماننے والے بن جائے۔ لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے، اور جتنے شہداء اللہ کریم نے جو شہداء سے وعدے فرما رکھے، اللہ کریم اپنے وعدوں کو پورا فرمائے اور اللہ کریم کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنائیں، اپنے اخلاق کو اسلام کے مطابق لائیں، اپنے اخلاق کو ایسا بنائیں، ایسا بنا لیں، اپنے خلق میں، اخلاق میں ایسے بن جائیں، وہ جو بکھرے ہوئے، وہ جو دور گئے ہوئے جو ہمارے دشمن ہیں، انشاءاللہ ایک دن وہ ہمارے قریب آ جائیں، وہ ہمارے گہرے دوست بن جائیں۔ تو اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے اس آیت کی مصداق کرو، اس آیت پہ عمل کرو، اس آیت پہ عمل کرو۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہے۔ اِدْفَعْ بِالَّتِی ہِیَ احسن، اے بندے اپنی نیکی کے ساتھ برائی کو یوں دور کر دے، فَإِذَا الَّذِی بَیْنِکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ تیرے اور اس کے درمیان آپس میں وہ دشمنی یوں دور ہو جائے، یوں چلی جائے، وَلِیٌّ حَمِیمٌ، کہ تم ایک دوسرے کے گہرے دوست بن جاؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ کی ہمیں عالی اخلاق کا عامل بنائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ اپنے نیکوکار اور صالح بندوں کی صفوں کے اندر شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔